السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ اہل ظاہر کے ہاں صرف 8 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام ابن حزم ان کے ہاں ان کا ایک رائے ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جن کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ ان چیزوں میں وہ زکوٰۃ کو مانتے ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں ہے، قیاس کو نہیں مانتے، یعنی کہ ذکر حدیثوں میں آیا ہے اور نما والی شکل کو مانتے ہیں کہ بڑھنے والی شکل پائی جائے، جس مال میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، اور وہ قیاس کو نہیں مانتے۔ جیسے جانوروں میں کون کون سے جانور ہیں جن کا ذکر آیا ہوا ہے حدیثوں میں؟ اونٹ، گائیں، بکری، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ سونا چاندی ہے جس کا ذکر آیا ہے، اور غلے میں دیکھیں نا، اور اگر دیکھیں وہ 5 چیزوں پہ مانتے ہیں، اور غلے میں اگر دیکھیں تو گیہوں، جو، کھجور، ٹھیک ہے نا۔ 3 اور 3 اور 2، یہ 8 چیزوں پر ہی وہ مانتے ہیں، ان پہ ہی ہوگی۔ لیکن یہ امام ابن حزم اہل ظاہر ہیں جو، ان کی یہ رائے ہے کہ یہ جو ذکر ہے نا جو حدیثوں میں جن چیزوں کا، ان میں ہی دی جائے۔ وہ قیاس کو نہیں مانتے کہ اس سے قیاس کر کے اور چیزوں میں بھی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں۔ جانوروں میں تو اونٹ، گائیں، بکری ہے، اس کے علاوہ سونا چاندی ہے جس کا ذکر آیا ہے، گیہوں، جو، کھجور، یہ 8 کو مانتے ہیں۔ باقی دوسرے جو فقہا ہیں ان کو اگر دیکھیں تو وہ دوسروں مالوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں قیاس کیا جائے گا، جیسے گائیں سے قیاس کر کے بھینس پر بھی تو زکوٰۃ ہوتی ہے نا۔ قیاس کس سے کرتے ہیں؟ گائیں سے۔ بکری سے قیاس کر کے بھیڑ وغیرہ جو ہے اس پہ بھی، بھیڑ پہ بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اگر ہم حدیث کے حساب سے چلیں تو پھر تو بکری کے ذکر ہے وہاں پہ، بھیڑ کا نہیں ہے، لیکن قیاس بکری سے کریں گے۔ تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اہل ظاہر کو چھوڑ کر، وہ شاید نہیں مانتے اس چیز کو، لیکن دوسرے جو علماء ہیں سب قیاس کو شرعی دلیل مانتے ہیں۔ بہتر قول بھی یہی ہے۔ اور دلیل دیکھیں تو جو مال تجارت پہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی اگر ہم دلیل دیکھیں کہ مال تجارت کے زکوٰۃ دینے کے لیے کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ قرآن میں ہے کہ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیں، یہ مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کا۔ حدیث میں بھی ہے اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے غرباء میں خرچ کی جائے گی۔ یہ بھی ایک حدیث مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں حدیثیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مالوں پر بھی زکوٰۃ ہے، دوسرے مالوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی جس میں بڑھنے کی صفت ہو۔ قیاس بھی ایک دلیل ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کے دور میں نا کسی کو سوال کیا کہ میری ماں کے اوپر کوئی نظر ہے، نظر مانی ہے، تو کیا میں وہ نظر پوری کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تیری والدہ کے اوپر اللہ کا قرض ہوتا تو کیا تو اس کو پورا کرتی؟ بندوں کا قرض ہوتا تو کیا اس کو پورا کرتی؟ تو کہنے لگا ہاں جی اللہ کے نبی میں ضرور پوری کرتی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے لوگوں سے قرض سے، ٹھیک ہے نا۔ تو قیاس اللہ کے نبی نے کس سے کیا؟ اللہ کے قرض سے، ٹھیک ہے نا۔ انسانوں کا جو قرض ہے اس پر قیاس کر کے سمجھایا۔ اگر انسانوں ایک عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میری ماں کے اوپر، یا کوئی شخص آیا یا کوئی عورت آئی کہ میری ماں کے اوپر ان کی نظر ہے تو کیا میں وہ پوری کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تیری ماں کے اوپر لوگوں کا قرض ہوتا تو وہ ادا کرتی۔ اسی طرح یہ جو نظر ہے یہ اللہ کا حق ہے جو اس نے نظر مانی تھی، تو وہ اگر مانی ہے تو وہ آپ اس کو پورا کریں۔ تو قیاس کیا انسانوں کے قرض پر سمجھانے کے لیے، تو اس سے دلیل بنتی ہے قیاس کی۔ قیاس بھی کیا جا سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے قیاس کر کے سمجھایا۔ تو یہ جو قیاس کرتے ہیں بعض تو وہ 8 چیزوں پہ مانتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں اور اس کے علاوہ بھی چیزوں پہ ہوگی،
تو بہتر قول بھی یہی ہے کہ قیاس کیا جائے، جیسے گائیں سے قیاس کیا بھینس کو، بکری سے قیاس کیا بھیڑ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ 8 چیزوں سے نہیں، غلہ، گیہوں، جو، کھجور کے علاوہ بھی جیسے گندم، چاول، مکئی، چنا، کشمش، ٹھیک ہے نا، ان جیسی چیزوں کو بھی ایڈ کر کے ان پہ زکوٰۃ دیں گے۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم کافی دیکھیں گے کہ اس کا نصاب کیسے لیا جائے، یہ جو چیزیں ہیں ان کا تھوڑا سا آگے نصاب کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیا اس کی رائے علماء کی اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔